آج کل جس طریقے سے شمسی سال کو ہی لوگوں نے لکھنے میں پڑھنے بولنے میں اس کا کر لیا ہے، جو ہجری سال ہے اس کا لوگ نہ یاد رکھتے ہیں اس کو اور نہ اس کو لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں۔ ہجری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور بھول جائیں گے تو اس کا بہت نقصان ہے۔ بہت سارے شرعی احکام میں آپ گناہ گار ہو جائیں، اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھنے پڑھنے میں جب بھی کوئی تحریر ہو اس تحریر میں آپ ہجری تاریخ بھی لکھیں اور اس کے موافق جو شمسی سال ہے اس کو بھی لکھیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جیسے نماز ہے تو عیدین کی نماز کا تعلق اور تراویح کی نماز کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سلسلہ شروع ہوتا ہے آگے، اور عیدین کی نماز اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، سورج سے نہیں ہے، شمسیوں سے نہیں۔ اس طریقے سے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے، ایک سال گزر جائے مال پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو کون سا سال؟ قمری سال جو 355 دن کا ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے۔ 10 دن کا فرق ہے، اور زندگی موت کا تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو جہاں جہاں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جن جن لوگوں پر، تو قمری اعتبار سے 10 دن پہلے ان پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اور اگر وہ حساب کتاب لگا رہا ہے شمسی کا تو وہ کہہ رہا ہے تو 10 دن باقی ہیں، اسی میں اس کے انتقال ہو گیا، اور اس سے متعلق بہت سارے احکام ہیں، تو کتنی غلط فہمی ہوگی، کتنا نقصان ہوگا۔ تو زکوٰۃ میں بھی اسی قمری سال کو لیا جاتا ہے، پھر روزے میں بھی قمری سال کو لیا جاتا ہے، پھر حج میں بھی قمری سال کو قمری مہینے کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدت ہے، جہاں جہاں بھی مہینے کا آگے ذکر آتا ہے قرآن حدیث میں، تو وہ مہینہ جو ہے وہ قمری مہینہ ہوتا ہے، چاہے وہ عدت کے مسائل ہوں یا اور دوسرے مسائل۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو ہجری سال ہے، قمری مہینہ ہے، اسی کو لکھتے تھے، پہلے اس کو لکھتے تھے اور دوسرے نمبر پہ دوسرا بھی لکھتے تھے۔ ایک اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے سارے معاملات تو شمسی اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں۔ قمری جو مہینہ ہوتا ہے وہ تو 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو لیں گے تو ہم نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے کوئی معاملات کر سکتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ 1 مہینے کی مدت، 1 مہینے کے لیے مجھے قرض دے دیں، یہ 1 مہینے کے بعد آپ کو میں ادائیگی کروں گا۔ اب وہ مہینہ کب شروع ہوگا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں ابھی یہی طے نہیں ہوتا کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، 2 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ کتنا غلط ہے، تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور آج کل کمپیوٹرائز دور میں جب آپ ہر چیز کو لکھیں گے، اس کو ڈیجیٹلائز اس میں، تو پھر وہ کیا کرے گا آگے؟ کمپیوٹر کیا آپ کو بتائے گا؟ ایک ایسا وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فنی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے بھی آپ سال بھر کا اور 100 سال کا آپ کیلنڈر قمری سال کا تیار کر سکتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں دیکھیے 70-75 سال، کتنے سال ہو گئے سعودی عرب کو؟ سعودی عرب کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 125 سال ہو گئے، تو وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور یہاں بھائی حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی حسین، انہوں نے تو وہاں کام کیا ہے کافی۔ تو وہاں کا جتنا بھی نظام ہے حکومت کا، ان کی جو تقویم القرآ ہے اس میں وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنے کا ہوگا، اور فنی لحاظ سے آپ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ اور اب جہاں ٹیکنالوجی اور معلومات اور مشاہدات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو آپ جیسے شمسی سال ہے بالکل اسی طریقے سے یقینی طور پہ قمری سال کو بھی آپ طے کر سکتے ہیں معاملات کے لیے، اور باقی نماز روزہ وغیرہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب چاند نظر آئے گا تو اس کرے کہ باقی چیزوں کو تو آپ کر سکتے ہیں، اور شرعاً کوئی معاونت نہیں ہے اس کی۔ اور اگر شمسی سال میں بھی کرتے ہیں تو شمسی سال بھی تو اللہ ہی کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ انگریزی سال ہے اور یہ اسلامی سال، تو انگریزی سال تو سورج کیا انگریزوں کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے نا سال، تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسی پابندی کی بات نہیں۔ لیکن چونکہ ہجری سال کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہماری نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ ہے، ہمارے بہت سارے معاملات کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور لازم ہے۔